یہ جو پاکستان میں بنتے ہیں نہاری، قورمہ، یہ سارا کا سارا نارتھ انڈین کیوزین ہے۔ پاکستانی کیوزین کیا ہے؟ نارتھ انڈین کیوزین کو پاکستانی کیوزین کہتے ہیں۔ اور نارتھ انڈین کیوزین جو ہے وہ کیا ہے؟ جو دلی سے نکلی۔ دلی میں کون؟ مغلیہ سلطنت۔ یہ جیسے قورمہ ہے، نہاری ہے، متنجن ہے، پسندے ہیں، یہ تمام کی تمام جو ڈشز ہیں، کرتا پیجامہ دیا ہمیں مغلیہ سلطنت نے، پان کھانے کی سوغات دی، یہ کھانے دی اور کچھ نہیں دیا۔ بلکہ اکبر بادشاہ جو تھا اس نے دین میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بیویاں بہت ساری تھیں، ایک شیعہ تھی، ایک سنی تھی، ایک ہندو تھی۔ اب وہ بیویاں جو ہیں وہ سوچنے لگا کہ ان سب کو میں کیسے خوش کروں۔ ہندو بیوی چاہے کہ اکبر ہندو ہو جائے، شیعہ بیوی چاہے کہ اکبر شیعہ ہو جائے، سنی بیوی چاہے کہ اکبر سنی ہو جائے۔ تو اکبر جو ہے وہ بڑا ہی گھاک آدمی تھا۔ اکبر نے مولویوں کو بٹھایا اور کہا کہ بھئی ہر دین سے اچھی اچھی چیزیں لے کے ایک نیا دین بناؤ، ایک نیا دین بناؤ اور وہ ساری میری بیویاں خوش ہو جائیں۔ تو انہوں نے جو ہے ہندوؤں سے بھی تھوڑا کچھ لے لیا، مسلمانوں سے بھی لے لیا، ادھر سے ادھر سے سب سے لے کے اور ایک دین بنا دیا اور اس کو نام دیا دین الہی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو روکنے کے لیے شیخ احمد سرہندی، یہ سرہند ایک شہر کا نام ہے ہندوستان میں، سرہند، تو شیخ احمد سرہندی کو مجدد الف ثانی بنا کر کے بھیجا، وہ مجدد جو 1000 سال بعد آتا ہے۔ مجدد الف ثانی کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ جو اکبر بادشاہ نے ایک جھوٹا دین بنایا ہے، اس کی جو ہے روک ٹوک ہو سکے۔ اور انہوں نے آگے کہا کہ یہ دین الہی نہیں، یہ دین اکبری ہے، دین الہی نہیں ہے، یہ دین اکبری۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سلطنت عثمانیہ، جس کا آغاز جو ہے ترکی سے ہوا، ترکی سے آغاز اس کا ہوا اور مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا نارتھ افریقہ تک پہنچ گیا، نارتھ افریقہ تک پہنچ گیا، نارتھ افریقہ سے پھر اسپین تک پہنچ گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو لفظ ہے اسپین، یہ انگلش کا لفظ ہے۔ یہ کہاں سے نکلا؟ ایسپانول۔ ایسپانول کہاں سے نکلا؟ ہسپانیہ۔ ہسپانیہ کہاں سے نکلا؟ عثمانیہ۔ یہاں پر اگر آپ کبھی گئے ہوں اسپین، تو مسلمانوں کے بڑے بڑے وہاں پر مرکز تھے، جیسے غرناطہ ہے اور قرطبہ ہے۔ اب ان کے نام چینج ہو گئے، وہ جو پہلے غرناطہ تھا تو اب وہ بن گیا گریناڈا، اور جو قرطبہ تھا وہ بن گیا کوردوو، ویسے ہی بچے ہیں۔ یہاں ان کی حکومت تھی، یہاں تک کہاں ٹرکی کہاں اسپین، یوں گھومتا ہوا یو شیپ میں، یہ ساری مسلمانوں کی سلطنت۔ ان کا زوال کیسے ہوا؟ کہ جب سلطنت عثمانیہ نے صوفیوں فقیروں پر ظلم کرنا شروع کیا اسپین میں، تصوف کو مٹانے کی کوشش کی، تو پھر کیا ہوا؟ تو ان سے نمٹنے کے لیے پھر اسپین میں ایک کرسچن موومنٹ چلی، اور انہوں نے ان کا مقابلہ کیا۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر ہیں
جہادی گروپ ہے نا. اسی طرح اسپین میں ان عیسائیوں نے جہادی گروپ بنائے جن کو انگریزی میں کہتے ہیں کروسیڈرز. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ایک خاص نام ہے یہ کروسیڈرز. کروسیڈ کا مطلب ہے جنگ کرنا. وہاں سے پھر یہ تو عیاشی میں لگے ہوئے تھے. یہ تو ان کو پھر شکست ہوئی. ان کو جب شکست ہو گئی باہر نکال دیا. پھر یہ اسپین جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. زمانہ گزرتا گیا. سلطنت عثمانیہ سکڑ کے ترکی سے سعودی عرب تک رہ گئی. پھر 1903 میں جو آل سعود کی فیملی تھی انہوں نے برطانیہ سے مدد مانگی کہ بھئی آپ ہماری مدد کریں اور ہماری جان چھڑائیں ٹرکوں سے. انہوں نے کہا جی بالکل. تو پہلے انہوں نے ایک بندہ بھیجا جس کا نام لارنس تھا. ایک انگریزی مووی بھی بنی لارنس آف اریبیا. اس نے ان تمام قبیلوں والوں کو سمجھایا. یہ جو سرزمین حجاز میں مختلف قبائل رہتے تھے ان کو کہا کہ بدھو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے قبیلے لے کے بیٹھے ہوئے ہو, تم سب مل جاؤ تو پوری سلطنت تمہاری ہوگی. مل جاؤ, سب ایکا کر لو. ان کو سمجھایا. آل سعود کو ان کو لیڈر بنایا. خیر سب اکٹھے ہو گئے. لہذا برطانیہ کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو سرزمین حجاز میں شکست ہوئی. اور 1920 میں برطانیہ کا تسلط ختم اس طریقے سے ہوا کہ انہوں نے آل سعود کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کو شکست دی اور ان کو آزادی دے دی کہ چلو اب ہم جا رہے ہیں, اب تم ہم سے پیکٹ کر لو, تمہاری زمین میں ہمارا حصہ اتنا ہو, یہ پیکٹ کر لو. اور انہوں نے یہ کہا جاتے جاتے آل سعود کو. آل سعود کی کامیابی ممکن نہیں تھی. آل سعود کو کامیابی دلانے میں ہاتھ کس کا تھا؟ جو وہابی رہتے تھے ان کا. جو وہابی فرقہ تھا وہ بڑے جنگجو تھے. آج بھی جو آئسس بنا کے بیٹھے ہیں جنہوں نے القاعدہ بنائی, یہ وہی لوگ ہیں. تو اب برطانیہ نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو بھائی ہمارے ساتھ یہ پیکٹ کرنا ہے کہ جو بھی آمدن تمہارے ملک کی ہوگی وہ آل سعود رکھیں گے اور اس کا 20% یہ جو وہابی سیکٹ ہے ان کو دیں گے اور مذہبی معاملے میں کبھی ان کی مخالفت نہیں کریں گے. جو انہوں نے مذہب کے بارے میں فیصلہ کر دیا چپ کے مانیں گے. یہ پیکٹ ہو گیا. اب وہ چلے گئے. کچھ عرصے بعد وہاں تیل نکل آیا. ورنہ یہ تو مشکیزہ پکڑ کے پانی بیچتے تھے یا بحری قزاق تھے. پائریٹس, یہ لوگ پائریٹس تھے, جنگجو تھے, لڑائی جھگڑا کرنا. وہاں سے ان کو نکال دیا ترکوں کو. پھر ان کا وہاں پر قبضہ ہو گیا. 1920 سے پہلے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں 12 ربیع اول پر نعت خوانی ہوا کرتی تھی, درود و سلام ہوتا تھا, مٹھائیاں بٹتی تھیں. 1920 سے پہلے. اچھا اب ہوا کیا؟ جب 1920 میں ان کو نکالا, سلطنت عثمانیہ کو, ٹرکش کو نکالا وہاں سے, تو بہت سارے اسلامی ملک جو ہے نا وہ بیٹھ گئے مل کے. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا
سعودیوں سے کہ بھائی دیکھو آزاد تو ہو گیا ہے، تمہارے قبضے میں بھی آ گیا ہے، لیکن یہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کا ہے، لہذا اس کا 2 شہروں کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، یہ 2 شہروں کا کنٹرول سارے اسلامی ممالک مل کے ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اچھا، یہ مشورہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ مشورہ آیا ہندوستان سے۔ ہندوستان سے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شوکت علی جوہر، یہ دونوں بھائی تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی یہ ہونا چاہیے۔ خیر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی، سارے نمائندے وہاں سے آ جائیں۔ تو مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی مولانا شوکت علی جوہر، یہ سب جو ہے ہندوستان سے اپنا پورا وفد بنا کر کے لے کے گئے، اور ادھر سے بھی سب پہنچے۔ اب جب یہ وہاں پر ان کی نشست ہونے والی تھی تو انہوں نے، جو وہاں کے مذہبی غنڈے تھے، انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ 2 شہر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ 2 شہر ہمارے ہاتھ میں ہوں گے تو ہمارا مقصد پورا ہوگا، مذہب تو ہمارا ایکسپرٹیز ہے، ہم کسی اور کے حوالے کیوں کریں یہ 2 شہر؟ انہوں نے آ کے پھر کیا کہا ان کو کہ بھئی کوئی ایسا بہانہ بنا کے اور سب کو بھگا دو، اور جو نہ جائے اس کو قید کر کے یہیں ڈال دو۔ تو جتنے بھی مسلمان مندوب آئے تھے مختلف ممالک سے، جب ان کو کہا کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اپنی جان سلامت ہے چاہیے تو واپس چلے جاؤ، لہذا یہ جو ہے سب واپس آ گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ان کا قبضہ ہو۔ تیسری سلطنت تھی سلطنت عباسیہ۔ یہ وہی سلطنت تھی جو امیر معاویہ نے شام میں قائم کی تھی، بنو امیہ کی، یہ وہی تھی۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ تیسری سلطنت یہ تھی جس کو عباسیہ سلطنت کہتے ہیں، یہ وہی سلطنت تھی جو امیر معاویہ امیر شام نے قائم کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کا بیٹا آ گیا یزید، امام حسین کو، ان کے پورے گھرانے کو جس نے بے دردی سے شہید کرایا کربلا میں، یہی پھر چلتی ہوئی آگے چلتی گئی۔ اور اس سلطنت میں جو بھی مسلمانوں کا سلطان تھا، اس کی طرف سے سخت آرڈرز تھے ہر مسجد کے لیے کہ جمعے کی نماز میں ہر خطیب پر لازم ہے کہ وہ علی کو گالیاں دے، اہل بیت کو گالیاں دے۔ یہ تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے۔ بالآخر پھر سلطنت عباسیہ میں، بنو امیہ میں، ایک خلیفہ آیا، خلیفہ ہارون رشید۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا، اور یہ مولا علی سے، اہل بیت سے بڑی محبت رکھتا تھا، بڑی عقیدت رکھتا تھا ہارون رشید۔ تو جیسے ہی یہ خلیفہ بنا، اس نے حکم جاری کر دیا کہ اگر کسی نے اہل بیت کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ کہا تو میں سر کاٹ دوں گا۔ یہ بڑا اچھا تھا، اس نے اہل البیت کی محبت کو ریسٹور کیا، اور کہا کہ جس نے بھی مولا علی کی شان میں ایک لفظ بھی اونچ نیچ کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ پھر یہاں آ کر کے مولا علی پر شب و شتم رکا۔
اب آپ دیکھ لیں کئی سو سالوں سے مولا علی اور اہل البیت کے اوپر شب و شتم کیا جاتا رہا. حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے مولا علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 27284، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 1095. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سب علیا فقد سبنی. من سب علیا، جس نے علی کو گالی دی. من سبا کا مطلب ہے گالی دینا، برا بھلا کہنا. تو من سب علیا، جس نے علی کو گالی دی، فقد سبنی، اس نے فقط مجھے گالی دی. حضور فرما رہے جتنی احادیث تھیں مولا علی کی شان میں، اہل البیت کی شان میں، وہ سلطنت عباسیہ کے جو مسلم حکمران تھے ساری کتابیں جلوا دی، نکال دی، دین کو بگاڑ کے رکھ دیا. تو اب ہوا کیا؟ 800 سال ادھر چلتی رہی یہ سلطنت عثمانیہ، 800 سال مغلیہ سلطنت چلتی رہی، اور وہ بھی کم و بیش اتنے ہی عرصہ سلطنت چلتی رہی. آج کوئی نام و نشان باقی ہے؟ عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان باقی نہیں. کیسی ختم ہوئی سلطنت عثمانیہ؟ کیسے ختم ہوئی معلوم؟ کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ترکی سے. اور ختم کیسے ہوئی؟ کہ ترکی میں ایک وقت یہ آ گیا کہ داڑھی رکھنا جرم ہو گیا. میں 1998 میں جب ٹرکی گیا تو وہاں پر کوئی امامہ نہیں باندھ سکتا تھا، سڑکوں پر کوئی داڑھی نہیں رکھ سکتا تھا. اذان پر پابندی تھی. مسلمان جو عبادت گزار قسم کے، زاہد و پارسا قسم کے جو مسلمان تھے، وہ کچی آبادیوں میں رہتے تھے، وہیں مسجدیں تھیں اور وہیں بس وہ جاتے. اور باقی پورا جو ٹرکی تھا وہ بالکل یورپ کی طرح، بالکل یورپ کی طرح. میں جب مسجد میں گیا پہلی دفعہ ٹرکی میں، مسجد میں جب گیا میں نے دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے. میں نے کہا شاید کوئی خاص دن ہوگا آج. تو دوسری نماز پڑھنے کے لیے گئے، پہلے ظہر میں گئے، مسجد بھری ہوئی. میرا یہ خیال تھا کہ ٹائم ملے گا تو میں مشن بیان کروں گا، مسجد میں جا کے ان سے اجازت لوں گا، لیکن وہ تل دھرنے کو جگہ نہیں بھائی. اب کیا ہوا کہ میں ظہر سے لے کر عصر تک اسی مسجد میں تھا اور میں نے دیکھا کہ سارے بندے وہیں موجود رہے، کوئی باہر ہی نہیں گیا. میں نے کہا شاید کوئی کام ہوگا ان کو، کوئی خاص کوئی تقریب ہوگی. لہذا عصر سے مغرب تک بھی رکے، لوگ مغرب تک رکے رہے. مغرب کے بعد بھی نہیں گئے، عشاء آ گئی، عشاء میں بھی سب موجود. ابے میں نے بولا یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ دین پر پابندی ہے. لوگ گھر سے نکل کے آتے ہیں، صبح مسجد میں رہتے ہیں، پانچوں نماز پڑھ کے پھر گھر جاتے ہیں. یعنی ایسے پرخچے اڑائے سلطنت عثمانیہ کے کہ جو ان کا یعنی مرکز تھا ترکی، اس کے اندر سے اسلام کی جڑوں کو نکال دیا. اور پھر ان کا ایک ہیرو جو ہوتا تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک. عطا کا مطلب ہوتا ہے ترکی زبان میں باپ، تو اتا ترک کا مطلب ہو گیا ترکوں کا باپ. جس طرح ہم قائد اعظم کو کہتے ہیں نا بابائے قوم،
عبدالحق دہلوی کو ہم کہتے ہیں بابائے اردو. تو ان کو کہا اتا ترک، ترکوں کا باپ. مصطفیٰ کمال اتا ترک، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام کو بالکل بین کر دیا ٹرکی میں. کیسا غضبناک اختتام ہوا سلطنت عثمانیہ کا. وہ مرکز جہاں سے سلطنت عثمانیہ کی جڑیں نکلی اور پھیلی پوری دنیا میں، وہاں اسلام کا نام لینا جرم ہو گیا. اور اتنی بہراروی وہاں پھیل گئی. میں نے تو پورا ٹرکی دیکھا. میں تو لوگوں کو بڑا سوچا کہ کس کو بتاؤں میں مشن یہاں پر. جدھر بھی جائیں بس نائٹ کلبز ہیں، ننگے ڈانس ہیں، اور بس یورپ سے بھی آگے نکل گئے. پھر میں نے سوچا کہ مختلف شہروں میں جا کے مزارات پہ جاتا ہوں میں. تو استنبول سے گاڑی وغیرہ رینٹ کر کے نکل گئے. پورا گھوما، اکثر آئے اور کونیا اور انقرہ، سارے جگہ. مولانا روم کے مزار پر بھی گئے، اور وہ جو ان کے مرشد تھے ان کے مزار پہ بھی گئے. بہت سے اولیاء کرام کے مزار پہ گئے. وہاں جا کے دیکھا وہ مزار تو ہیں لیکن وہاں کوئی بندہ نہیں، سارے کے سارے ٹورسٹ آ رہے ہیں. اب مولانا روم کے مزار پہ جا کے آپ دیکھیں گے تو باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کوئی جاپان سے آئی ہوئی ہے ٹیم، کوئی کہیں اور سے آئی ہوئی ہے، اور سب بس دیکھ رہے ہیں، آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں، بلڈنگیں کیسی بنی ہوئی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں. ختم. تو یہ بڑے عرصے تک یہ چلتا رہا اسلام کے خلاف. ٹرکی میں بڑے عرصے تک چلتا رہا. اور وہ جو ایک غصہ تھا وہاں کے مسلمانوں میں، وہ غصہ جو ہے بڑھتا رہا بڑھتا رہا. پھر ایک وقت یہ آیا، اچھا اب یہ جو ہے اردوغان، اس سے پہلے انہی کی پارٹی کا ایک اور بندہ تھا، اس مسلمان سارے وہاں کے ٹرکی اس کے ساتھ ہو گئے، اس کو لے آئے. اس نے بڑی سختیاں کی ان کے خلاف، اس کو اتار دیا. پھر اس کی پارٹی سے یہ اردوغان آ گیا. اب اردوغان کے ساتھ وہ مسلمان لگے ہوئے ہیں جو بڑی تعداد میں ہیں. سمجھے؟ اچھا اردوغان وہی کچھ کر رہا ہے ٹرکی میں جو نریندر مودی ہندوستان میں کر رہا ہے. میں ایک اپنا سیاسی تجزیہ پیش کر رہا ہوں، سیاست نہیں کر رہا. بھئی ان کی وہ فیڈڈ گلوری تھی نا ہندوستان میں، ہندو دھرم، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب وہ مودی سرکار اور بی جے پی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے. اسی طریقے سے ٹرکی میں ان کی فیڈڈ گلوری اسلام تھا. وہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی تحریک آئی، انہوں نے اس کو ختم کر دیا. وہ اب اسلامک روٹس جو ہیں ان کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں ٹرکی میں. نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ انڈیا کا نام ہٹا کے اس کو بھارت رکھنا چاہتے ہیں، اور اردوغان سرکار جو ہیں وہ ٹرکی ہٹا کے اس کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ بنانا چاہتے ہیں. یہ آپ جو ہے اگر تجزیہ انالیسس کریں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بہت ساری موومنٹس جو ہے وہ چل رہی ہیں ادھر ادھر. بہت ساری موومنٹس چل رہی ہیں. اب یہ دوبارہ اپنے اسلامی تشخص کو بحال کرنا چاہتے ہیں اردوغان. اچھا اس سے پہلے وہ جو فوج تھی ٹرکی کی وہ مصطفیٰ کمال پاشا کے اصولوں پر چل رہی تھی. تو جب اس فوج نے یہ دیکھا
کہ یہ اسلام کو آگے بڑھا رہا ہے تو ٹرکش فوج نے اس کو کچلنے کی کوشش کی، ایک جو ہے ملٹری کو کے ذریعے، ہے نا. لیکن وہ جو مسلمان وہاں پس رہے تھے بہت عرصے سے، انہوں نے کہا کہ اس طرح زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے کہ مر جائیں. وہ باہر نکل آئے، ٹینکوں پہ چڑھ گئے. اگر اردوغان کا ساتھ ٹرکش عوام نہ دیتی تو آج اردوغان صدام ہوتا. اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم بغیرت ہے. ایک ایماندار آدمی کو نہیں، یعنی اس کا ساتھ دے رہے اور غلاموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی عزت نہیں رہی ہماری زمانے میں، ہمارے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اب آ جائیے، اب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ اعلیٰ ترین امت. ہم افضل امت ہیں اور ہماری ویلیو نہیں ہے. زمانے میں کوئی بیچارہ، کوئی دنیا میں ہم کو افضل سمجھ ہی نہیں رہا. کتنے کافر لوگ ہیں یار، ہم کو کوئی عظیم سمجھ ہی نہیں رہا. جو عظیم تھے دنیا ان کے آگے جھکی تھی. تم عظیم نہیں ہو، تم فراڈی ہو، تم منافق ہو. تم امت محمد کہاں ہو؟ تم تو شیعہ ہو، تم تو بریلوی ہو، وہابی ہو، تم تو اہل حدیث ہو. امت مصطفیٰ کا وجود کہاں ہے؟